بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 264 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 69 اور 70، 69 and 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، بدت چاہتا ہے، طائفۃ ایک گروہ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، وما یضلون اور نہیں وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ ہی کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لم تکفرون کیوں تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وانتم تشہدون حالانکہ تم ان کی سچائی کی گواہی دیتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہی کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں، اگرچہ انہیں اس کا احساس ہے۔ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے۔ دوسری بات، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں۔ تیسری بات، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ چوتھی بات، اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کر رہے ہو حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو یہ بات بتلا رہے ہیں کہ اہل کتاب کا ایک گروہ ایسا ہے جو تمہارے خلاف سازش میں مشغول ہے کہ وہ تم کو گمراہ کرے۔ اس گروہ کی خواہش یہ ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، یعنی ان اہل کتاب کے اس گروہ کے دل میں تمہارے بارے میں حسد ہے، اس لیے وہ تمہیں گمراہ کرنے کی تدبیریں کر رہی ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کی اس سازش کا وبال خود ان کی جانوں پر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کا انہیں بالکل شعور نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں بھی یہودیوں کی اس برائی کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بناتے، باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تو معاف کر دو، درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے یہ مواخذہ کیا کہ تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان آیتوں کے اللہ کی جانب سے ہونے کے بارے میں گواہ ہو۔ تم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ یہ آیتیں حق ہیں، اس کے باوجود تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ ان 2 آیتوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومنوں اور مسلمانوں کو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں چوکنا اور باخبر رہنا چاہیے۔ ہر دور میں مسلمانوں کے دین کو کھوکھلا کرنے اور مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ اور دور کرنے کی سازشیں ہوتی رہی ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی ان سازشوں سے باخبر اور چوکنا رہیں اور عامة المسلمین کو بھی اس سے باخبر رکھیں۔ ہمارے ملک بھارت کے مسلمان بھی اس وقت چوکنا رہیں۔ مختلف پہلوؤں سے، مختلف طریقوں سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری ہے۔
ان سازشوں کی تہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں تاریخ کا بھی گہرائی سے مطالعہ کرنا ہوگا اور موجودہ سازشوں کی اصل حقیقت سے بھی باخبر ہونا ہوگا، اور اصل دشمن کون ہے جو اندرونی طور پر مسلمان اور اسلام کو مغلوب کرنے پر تلا ہوا ہے، اس کو بھی معلوم کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد دشمن کی سرکوبی کے لیے لاہی عمل اور منصوبہ تیار کرنا ہوگا۔ رب ذوالجلال ہمارے اس ملک کی سرزمین میں مسلمانوں کو پوری ہمت اور جرت کے ساتھ زندہ رہنے کی اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کی اور مسلمانوں کو غالب رکھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔